सिमिलरिटीज दिखाई दे रही हैं। तो हम इस वक्त शहजाद साहब से कोई ऐसी नात पढ़वाना चाहेंगे, यहाँ पर गुनगुनाना चाहेंगे कि जो जुनैद जमशीद साहब से इन्होंने सुनी है और उसी तर्ज पर इन्होंने उसको पेश किया हुआ है आज तक, और आज भी हमारे स्टूडियो में फिर एक बार ये जुनैद जमशीद साहब की हमें याद दिलाएंगे। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بیکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بیکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر، لوٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا. سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا. تیری چوکھٹ کے جو
آداب ہے میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ جزاک اللہ و خیر الجزا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے شہزاد سلطان بٹ صاحب۔ میں آپ کو ایک بار اور بات یاد دلانا چاہوں گا کہ شہزاد سلطان صاحب کی ایک اپنی چینل ہے یوٹیوب پر، آپ اس کو جا کر سبسکرائب ضرور کریں، وہاں پر کافی سارے نعتیں موجود ہیں، ان کو بھی آپ سن سکتے ہیں، اور وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شہزاد سلطان بٹ صاحب کی کتنے خدمات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے یہ ان کی زبانی یعنی لیرکس کے طور پر آتی ہیں۔ تو میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کی چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ آنے والی ہر ایک نعت جو نئی نئی نعت یہ پڑھتے ہیں تو ان کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہلے آ جائے اور آپ ان کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ یہاں پر کچھ کنٹینٹس نہ ملنے کی وجہ سے گانوں کی طرف جاتے ہیں، موسیقی کی طرف جاتے ہیں، جو بالکل ہی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گنگنانے سے جو ان کے اندر جو آواز ہے اس آواز کو اپنے کانوں کے اندر لے جائیں، اسے سنیں، تاکہ ہمارے دل خوش ہو جائیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ کچھ گنگناتے ہوئے سنیں۔ تو یہاں پر آپ کے پاس اس وقت میں جو تعارف کرا رہا ہوں شہزاد سلطان بٹ صاحب کا، آپ انہیں سن سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی بڑھیا آواز اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دی ہے، تو اسے آپ ضرور سنیے گا۔ تو فی الحال ہم اپنے میزبان سے پھر پوچھنا چاہیں گے ان کی زندگی کے بارے میں کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کیسے خوش رہتے ہیں۔ سر، اپنی خوشی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کس چیز سے خوش رہتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن سے ہی، یہ جب میں چھوٹا تھا میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک محنت کے ساتھ جوڑا، جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہی دعوت تبلیغ کی ایک محنت چل رہی ہے پورے عالم میں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑیں، اور جو بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو میں دنیا کی خوشی بھی عطا کروں گا اور آخرت کی خوشی بھی عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ میں بہت کتنا میں سمجھتا ہوں کہ میں کتنی تعریف اللہ کا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس محنت کے ساتھ جوڑا، اور آج تک اللہ نے جوڑے رکھا، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک، موت تک اس کام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری گزارش ہے تمام جتنے بھی جوان مجھے دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی اس وقت گھروں میں، یا ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں گھروں میں، تو ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی نسخہ، وہ ہے دین۔ کہ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہو تو اس کے لیے اللہ کا ذکر کرو۔
تو اللہ کا ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس صرف سبحان اللہ الحمدللہ، یہ بھی ایک ذکر ہے، لیکن دین کی محنت کریں گے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی زندگی کا وہ مین مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف یعنی لوگوں کو بلائے. یہ اس سے بڑھ کر کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مین مقصد تھا، جو ان کا یعنی فوکس تھا اسی پر کہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سے دور ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت محنت کی. اور اس جگہ محنت کی جن لوگوں پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، جن لوگوں کو یہ انسانیت کی کوئی پتہ ہی نہیں تھی، جو اپنے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دین کی دعوت دی، تو جب وہ دین میں آ گئے تو انہوں نے واقعی دیکھا کہ ان کی زندگی خوشحال ہو گئی. اور اگر ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی وہ خوش رہتے تھے. کیوں؟ کہ ان کے اندر دین تھا، ان کے اندر اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کی زندگیوں میں تھے، تو جس کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کے پاس اگر کسی وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ مطلب یہ نہیں ہوتے تھے ہماری طرح پریشان ہو جاتے تھے، نہیں، بلکہ وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے. اور صحابہ کا یہی نعرہ تھا کہ ملے تو روزی، نہ ملے تو روزہ. کہ جب ان کو ملتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے روزی ہے، اور جب نہ ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے. تو یہ تھا ان کا مشغلہ. کیوں؟ اور ہم بھی اگر ان کی زندگی اپنائیں، صحابہ کی زندگی اپنائیں، تو ہمیں بھی انشاءاللہ زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں آئے گا. جو اس وقت ٹینشن ہے، پورے لوگ یعنی اس وقت ٹینشن کے شکار ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑا ہے. اور اس وقت جو پوری دنیا میں اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں اس وقت کیا حالات ہیں، اور جو اس وقت وبائی بیماری پورے دنیا کو اس نے اپنے اندر لپیٹ لیا ہے، اس کی مین وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے. کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں. اور جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں برکات اور پھر سکون والی زندگی، آرام والی زندگی اللہ پاک مہیا کر فرماتے ہیں. تو میری یہی گزارش ہے. تو میں بھی اس لیے خوش ہوں زندگی میں، اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حد تک، حالانکہ میں جو محنت کر رہے ہیں میں تو ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن فرمائے نا کہ اگر آپ چاہتے ہو کچھ بننا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی جوتیاں وہ سیدھے کرنی پڑیں گے، تو پھر انسان کچھ بنتا ہے. تو اس لیے میں بھی ان بزرگوں کے پیچھے چلتا ہوں، ان بزرگوں کے پیچھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کل یہ کہے جب قیامت میں اعلان ہوگا کہ دین کی محنت کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو ہم بھی کسی حد تک ہم بھی کرتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ پاک وہاں باہر نہیں نکالیں گے. جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ایک وہ گڑیا تھی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں خریدا جا رہا تھا، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ بڑے بڑے وہاں پر جو مصر کے بادشاہ تھے وہ بھی لائن میں لگے ہوئے تھے. تو ایک بڑیا آئی، اس نے ہاتھ میں تھوڑا سا کچھ لایا تھا، وہ کاٹ رہی تھی، تو اس نے ہاتھ میں لایا تھا تو اس نے کیا کہا، تو بہت سارے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے سرمایہ نہیں. کہا کہ مجھے پتا ہے میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، لیکن کل جب اللہ پاک کہیں گے کہ یوسف کے خریدار کھڑے ہو جاؤ، تو میں بھی الگ نہیں ہو جاؤں گی، کیونکہ میں بھی ایک خریدار ہوں. اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں بھی ایک خریدار میں شامل ہوں. تو اسی وجہ سے ہم بھی یہ دین کی محنت کر رہے ہیں، اور ہمارے اس وقت جو رئیس صاحب ہیں تو یہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، یہ بھی اس دعوت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور ان کا ایک اسکول چل رہا ہے ٹنگڈار میں، جو الہلال انٹرنیشنل اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے. بہت ہی معروف اور مشہور اسکول ہے وہاں پر، اور بچے بھی وہاں بہت ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان کو اچھی تعلیم، خاص کر جو تعلیم وہاں مل رہی ہے وہ اسلام کی تعلیم، یعنی دینی تعلیم. ہمارے بچوں کے اندر اگر ہم ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو دین کا بھی پتہ ہو، کہ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے تو ڈاکٹر کے ساتھ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ دین کیا ہے، ہمارے حضور کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے. اور میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہمارا ڈی سی صاحب کسی وقت اگر ہمارے پاس امام صاحب موجود نہ ہو تو وہ کبھی نماز بھی پڑھا سکے، اور ہمارا امام صاحب اگر کسی وقت جامع کا خطیب موجود نہیں ہے تو ہمارا ڈی سی صاحب وہ نماز بھی پڑھا سکے. تو ایسے ڈی سی صاحب ہم چاہتے ہیں، ایسے ڈاکٹرز ہم چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اس وقت جو ماہ رمضان چل رہا ہے
बहुत ही मुबारक महीना था। तो अब हमसे बस कुछ ही लम्हों, कुछ ही दिनों के बाद रुखसत होने वाला है। तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगे कि जैसी हमें इसकी कदर करनी थी तो हमसे नहीं हो सका, तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे। तो आइंदा दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें फिर से ये नसीब करे, ताकि हम फिर वही इनके बरक़ात, इसके फ़ज़ाइल जो हैं, जो हुज़ूर ने फरमाए हैं हदीस पाक के अंदर कि कितने फ़ज़ाइल हैं इस माह रमज़ान के, तो जो कोताही रही तो उससे हम अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो आइंदा जो माह रमज़ान आने वाला उसके लिए अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मुझे वो नसीब कर दे ताकि मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करने वाला बन जाऊँ। तो इस सिलसिले में मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम भी इंशाअल्लाह इस मेहनत में लग जाएं, और हमारे जवान जो घरों में हैं, जिनकी आवाज़ अल्लाह ने, जिनको आवाज़ अल्लाह ने बख्शी है, तो इस आवाज़ को सही इस्तेमाल करें, यानी नात पे लगाए, और हाँ, ये कुरान सही पढ़ने वाले बन जाएं, कारी बने, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो दीन के काम आ जाए। वरना हमारी जो आवाज़ है वो इस वक्त अल्लाह बचाए हाँ किन किन खराफात में, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं हाँ इसको ख़त्म करने के लिए आया था, म्यूज़िक को ख़त्म करने के लिए आया था, लेकिन आज हमारे जवान उन्हीं के शौकीन बन गए हैं, उन्हीं के फैंस बन गए हैं। तो अगर हमारे जवान नात, जैसे हमारे अभी बात कर रहे थे हमारे रईस साहब जुनैद जमशीद साहब के बारे में, तो जुनैद जमशीद साहब पहले देखें उनकी ज़िंदगी कैसी थी, यानी वो उनके सामने वो वही लोग होते थे, लेकिन वो महफिल अलग होती थी, वो अल्लाह को नाराज़ करने वाली महफिल थी। तो जुनैद जमशीद साहब खुद फरमा रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि अब वो मतलब वो जो मेरे ऑडियंस थे वो वही हैं, लेकिन उसका जो है वो रंग बदल गया, क्योंकि पहले मैं अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता था, लेकिन अब लोग वही हैं, लेकिन अल्लाह को राजी करने वाले काम कर रहा हूं। तो फिर देखो अल्लाह ने उसको कैसी इज्जत दी, अल्लाह ने उसको कहां तक पहुंचा दिया, और अल्लाह पाक ने उसकी मौत कैसे शहीद कि अल्लाह के रास्ते की मौत अल्लाह ने उसको नसीब की। तो ये कब हुआ? जब उसने अपने आप को दीन के साथ जोड़ा। तो हम भी अगर दुनिया में खुश रहना चाहते हैं, हम भी अगर दुनिया में सुकून वाली जिंदगी इख्तियार करना चाहते हैं कि मेरी जिंदगी सुकून वाली बन जाए, इसके लिए एक ही रास्ता है कि हम दीन को अपनाएं, और दीन के साथ साथ हम अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बन जाएं, ताकि हमारे अंदर दीन का शौक, हमारे अंदर अमाल का शौक पैदा हो जाए। और हम फिर क्या होगा कि पूरी दुनिया में जिसके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस्लाम का बाहर हम देखें, तो हम फिर अपनी आंखों से वो देखेंगे। या अगर हम नहीं होंगे दुनिया में, तो हमारे आने वाली जो नस्ल होगी वो जरूर इंशाअल्लाह दीन का बाहर देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी है। तो इसलिए मैं तमाम वालिदैन से, तमाम पेरेंट्स जो हैं, उनके घरों में जो छोटे बच्चे हैं जिनको शौक है नात पढ़ने का, उनको वो हौसला दें, उनको आगे बढ़ाने की फिक्र करें। और जितने भी मेरे जवान हैं, जो मेरे दोस्त हैं, और उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, ताकि वो भी आगे से चलकर इंशाअल्लाह दीन का नाम रोशन करने वाले बन जाएं। क्योंकि जब जवान आगे आ जाता है तो फिर क्या होता है, तो फिर दुनिया में हलचल मचती है। जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया, उकाबिरू जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों है मानों में। कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह 18 साल का नौजवान, लेकिन उसके अंदर एक जोश था, एक वलवला था। तो देखो पूरी हिंदुस्तान के अंदर उसने यानी दीन का वो परचम गाड़ दिया, इस्लाम का परचम गाड़ दिया। तो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त दीन है, इसके पीछे सहाबा की मेहनत है, इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की मेहनत है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में दीन गालिब हो जाए, या हमारी जिंदगी खुशहाल रहनी चाहिए, तो इसके लिए एक ही रास्ता है, वो है दीन। इस दीन को हम अपनाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे, और अल्लाह ताला हमें आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि ये जो माह रमज़ान हमसे रुखसत हुआ, कि अल्लाह ताला इसके बरक़ात, जो पहले 10 दिन होते हैं रहमत के, और दूसरे दिन होते हैं कि अशरे मगफिरत, और ये जो तीसरा महीना इस वक्त मतलब अशरा चल रहा है, इतको मिनन नार, कि अल्लाह ताला यानी आग से खलासी करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जिनको अल्लाह ताला ने इस माह रमज़ान में ये तीनों चीज़ें अता की, अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करें। तो अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो सुनने वाले हैं उनको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस वक्त जिस चैनल पे मैं हूँ वो है रईस जमील साहब। तो रईस जमील साहब की इसकी एक चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। तो क्या होगा कि जितने भी नए वीडियोस आएंगे, तो आप वहां पर बेल आइकन होता है, उसको भी हम प्रेस करें, ताकि जितने भी नई वीडियोस आएंगे तो उनको आप देख सकते हैं। और दूसरे दोस्तों को भी इसकी दावत दें, उनको भी ये वीडियो भेजें, ताकि उनके अंदर भी ये शौक पैदा हो जाए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाहु खैरुल जज़ा।